سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکریٰ لقوم یؤمنون۔ محترم جناب مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب، جناب حسن مدنی صاحب، جناب حمزہ مدنی صاحب، انتہائی قابل احترام قراء کرام، علماء کرام، حاضرین مجلس، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، تحسین بھی کرنا چاہوں گا آج کی یہ خوبصورت اور انشاءاللہ بابرکت مجلس کا اہتمام کرنے کے لیے کلیت القرآن اور اس کے مسئولین اور منتظمین کی، اور اسی طرح خیر مقدم کرنا چاہوں گا ان تمام قراء حضرات کا جو پاکستان کے مختلف مقامات اور بیرون ملک سے تشریف لائے۔ میرے لیے ایک موضوع کا تقرر کیا گیا، اعلان کیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ شاید گفتگو میں انشاءاللہ ہوگا۔ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے فضائل، اس کی عظمتیں آپ علماء کرام سے سن رہے ہیں۔ حسن مدنی صاحب کی گفتگو میں نے سنی، ابتسام صاحب کی گفتگو میں نے سنی، اور دونوں نے ایک سے ایک بڑھ کر بڑے اچھے طریقے سے قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کو بھی واضح کیا، اور اس کا ایک مسلمان سے اور مسلمان کا اس قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔
جیسا کہ یہ حضرات ہمیں بتا رہے تھے اور جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، یہ ایک روشن ہیرا ہے جس کو مینی فیسیٹڈ ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، کہ بہت سے اس کو پہلو دار بہت سے پہلو ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر پہلو جو ہے وہ چمکدار ہے، روشن ہے اور نمایاں نظر آتا ہے۔ اور ان میں سے ایک قرآن کریم کی بے پناہ تاثیر ہے، کشش ہے، جو صدیوں سے موجود ہے اور صدیوں تک، قیامت تک انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گی۔ یہ مختلف حوالوں سے معجزہ ہے، اور اس حوالے سے بھی معجزہ ہے کہ اس کی بے پناہ کشش اور تاثیر نے اپنوں اور پرایوں کو، دشمنوں اور غیروں کو بھی، اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں اور غیروں کو بھی ہر زمانے میں متاثر کیا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے۔ جو آیت کریمہ 21ویں پارے کے شروع سے میں نے پڑھی تھی، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مخالفین نے، منکرین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اس نبی پر حسی اور واضح معجزات کیوں نہیں اس کو دیے گئے اور نازل کیے گئے؟ اگرچہ حسی اور ظاہری معجزات بھی بہت تھے جو آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے ذریعے ظاہر ہوئے، لیکن ایک مستقل معجزہ جو ہر شخص ہر زمانے میں قیامت تک دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، وہ خود یہ قرآن کریم ہے۔ معجزے کے مطالبے کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی رب العالمین نے، کہ ایک تو معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، معجزہ دکھانا، برپا کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، جب چاہے گا میں دکھا دوں گا، اور دکھاتا ہوں جب وہ چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں؟ معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب آپ کو دے دی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے؟ یہ بذات خود معجزہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے گزارش کی، بہت سے مختلف پہلو ہیں معجزہ ہونے کے بھی، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی زبان، اور پھر عملاً جس طرح اس نے عاجز کیا، اس معجزے نے منکرین کو، نہیں مانتے تو کتاب لے آؤ، اس طرح کی کتاب نہیں لا سکتے تو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں بنا لو، اور 10 بھی نہیں بنا سکتے، فاتو بصورت مثلہ، فاتو بصورت مثلہ، ایک ہی بنا دو۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ بہت کوشش ہوئی، ادباء نے، شعراء نے، سب نے مل کر کی، انعام کے لالچ میں بھی کی، ویسے بھی کی، حجم کے لحاظ سے، ضخامت کے لحاظ سے ایک چھوٹی، ویسے بڑی عظیم، لیکن ایک چھوٹی صورت اللہ نے نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ لکھا ہے کہ کسی منچلے نے، کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے یہ سورت لکھ کر کعبہ مکرمہ کے ساتھ لٹکا دی، اور یہ ایک چیلنج تھا عرب کے دستور کے مطابق، جو قصیدہ، جو نظم لاجواب سمجھی جاتی تھی، اسے لکھ کر لٹکایا جاتا تھا۔ اور اسی حوالے سے علماء جانتے ہیں کہ 7 معلقات، 10 معلقات عربی کے ادب میں موجود ہیں۔ لٹکا دی کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو، لکھتے رہے، پھاڑتے رہے، خود ہی اس نتیجے پر پہنچتے رہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکے، اور بالآخر کوئی اس کے نیچے لکھ گیا
اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو نیچے اس نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ بہت بڑا شاعر تھا لبید، اور اس کے اشعار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اکتبوا علی الحناجر ولو بالخناجر، اس کے شعر سینے پر لکھنے کے قابل ہیں، سینے پر لکھ کے رکھنے کے قابل ہیں، اور ظاہر ہے قلم سے نہ لکھے جا سکے تو خنجروں سے کھود کر لکھ لینے چاہیے اپنے سینے پر۔ لیکن جب اس نے قرآن سنا، جب اس نے قرآن پڑھا، وہ اپنے اشعار اور شعر کہنا بھول گیا، اور اس نے کہا فساد تو یہاں ہے، کشش تو یہاں ہے، تاثیر تو یہاں ہے، میرے شعر میں تو ایسی کوئی بات نہیں جو خوبی اس کلام الہی میں پائی جاتی۔ اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہاں تشریف فرما حضرات، بچہ جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے اور اسلام لانے کا واقعہ، سب کو یاد ہے۔ اس میں یقیناً کنٹریبیوٹ کیا اور حصہ لیا بہن اور بہنوئی کی استقامت نے، ان کے صبر نے یقیناً انہیں متاثر کیا، لیکن جس چیز نے انہیں اسلام کی طرف کھینچا وہ کیا تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیات قرآنی، سورہ طٰہٰ کی آیات جب انہوں نے پڑھی اور پڑھی تو اس سے متاثر ہو کر وہی تلوار جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، اس کو میان میں ڈال کر مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور اس سے پہلے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا تھا کہ قرآن نے ان کو کھینچا تھا، کشش قرآن کی انہوں نے محسوس کی تھی، تو تاثیر اس کی محسوس کی تھی۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اپنی اس وقت کی نماز کے دوران سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر اعتراف کرتے ہیں بعد میں کہ کاد قلبی یطیر، تلاوت قرآن سن کر میرا دل میرے قابو سے نکل گیا، اور قریب تھا کہ میں اسلام لے آؤں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا کہ آبا و اجداد کے دین پر ہی رہوں گا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ سورہ طٰہٰ نے ان کو بھی کھینچ لیا۔ بہت سے واقعات ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ بتاتی، اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا تھا جب آپ نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اجازت لے کر نکلے بھی۔ راستے میں سرداران قریش میں سے ایک مل گیا، ابن دغنہ نامی۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے جیسے لوگوں سے اس شہر میں برکت ہے، مت جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا کروں، تمہارے دوسرے جو ساتھی سردار ہیں وہ یہاں رہنے نہیں دیتے، امن سے اپنے دین پر رہنے نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں ان سے بات کروں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے ایک شرط لگائی جو ظاہر ہے ابو بکر کو قبول نہیں تھی، لیکن وہ لا چکا تھا ابن دغنہ ان کو واپس۔ شرط یہ تھی کہ یہ اپنے گھر کے باہر بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے، اس لیے کہ جب یہ قرآن پڑھتا ہے بقول ان کے ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف بھاگ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے اسے کوئی قرآن نہ پڑھے، باقی امن سے رہے شہر میں، ہم ایسے کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن کی کشش کو وہ بھی محسوس کرتے تھے، اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے بچتے ہیں، اسے سننے سے، اسے فالو کرنے سے، قبول کرنے سے خود بھی بچتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہٹاتے ہیں کہ مت سنو محمد کا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بھی تھے ان میں جو قرآن نہ سننے کے لیے قریشیوں کی ہدایت پر اور ان کی تجویز پر قرآن نہ سننے کے لیے
کانوں میں انگلیاں یا روئی ٹھونس لیتے تھے، لیکن جب نکال کر سنتے تھے تو پھر اسی قرآن کی طرف اور اسی اسلام کی طرف بھاگ کر جاتے تھے جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، آپ سنتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ قرآن کی ایک کشش اور تاثیر جو اس کے معجزاتی حیثیت کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے، یہ اس دور سے مخصوص نہیں ہے، ہر دور میں اسے لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ کچھ سال پہلے یورپ کے ایک سفر کے دوران، اس وقت نئی چھپی تھی کتاب، ایک سامنے آئی، دا قرآن، دا بائبل اینڈ سائنس، جس میں ایک فرانسیسی مصنف جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، مورس بوکائی اس کا نام تھا، اس نے تقابل کیا ہے بائبل کا اور قرآن کا، کہ بائبل کے بہت سے واقعات، بہت سی باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں، متضاد بھی ہیں، اور زمانے کی تحقیق نے ان کو غلط بھی ثابت کیا ہے، مگر قرآن تمام زمانوں کی آج تک کی تحقیقات کے باوجود کوئی تحقیق اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکی۔ یہ اس کا بنیادی موضوع ہے اس کتاب۔ بڑی اچھی لگی مجھے کتاب، لیکن میں حیران بھی ہوا کہ اتنا کچھ لکھنے کے بعد، اتنی مثالیں قرآن سے اور بائبل سے دینے کے بعد، ان کا مقابلہ کرنے کے بعد، یہ شخص ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ خیر، میں آ گیا پاکستان۔ چند مہینوں کے بعد نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی کونے پہ لگی ہوئی چھوٹی سی خبر میں نے دیکھی، جس سے مجھے اطمینان ہوا، جس میں لکھا تھا کہ فرانس کے مشہور طبیب ڈاکٹر مورس بوکائی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بعد میں نے ایک انٹرویو پڑھا اس کا، جس میں اس نے بتایا کہ بڑے بڑے عرب شہزادے اور شیوخ اس سے کنسلٹ کرنے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے آتے تھے، جن میں شاہ فیصل مرحوم بھی شامل تھے۔ تو ایک ملاقات میں اس نے کہا کہ یہ آپ کی کتاب، جس کا آپ بہت جھنڈا پوری دنیا میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور فلاں ہے، مجھے تو اس میں کوئی ترتیب اور نظم نظر نہیں آتا۔ ایک بات شروع ہوتی ہے، پھر اور طرف نکل جاتی ہے، پھر اور طرف نکل جاتی ہے۔ تو شاہ فیصل نے بڑے تحمل سے کہا کہ تم نے عربی میں پڑھا ہے قرآن یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اس کا میں نے تو ترجمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، اور عربی، خصوصاً قرآن کی عربی مشکل نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، مشکل نہیں ہے، تم کوشش کرو، عربی سیکھو، عربی میں قرآن پڑھو، اگلے سال زندگی رہی میں پھر آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا، عربی سیکھی، پڑھی، قرآن پڑھا۔ اگلے سال شاہ فیصل آئے اور انہوں نے خود بات چھیڑی، انہوں نے کہا ہاں بھائی قرآن کے بارے میں بات کرو، نظم کی بات ہے، کوئی بات ہے کرو۔ اس نے کہا جی آپ کے مشورے کے مطابق میں نے براہ راست عربی میں اس کتاب کو پڑھا ہے، اور اب میرا نہ اس پر کوئی اعتراض ہے اور نہ میرا کوئی سوال ہے۔ اس کی کشش نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اور اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا پاپ سنگر تھا کیٹ سٹیونز کے نام سے، آج وہ یوسف اسلام ہے، اس کا بھی ایک انٹرویو میں نے دیکھا۔ اسے پوچھا گیا کہ مسلمان کس طرح ہوا اور یہ نام کیوں پسند کیا، یوسف اسلام؟ تو اس نے کہا کہ قرآن مجھے کسی عالم نے، مولوی نے، کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا، میں نے قرآن پڑھا، اس سے متاثر ہوا، اور سب سے پہلے جس سورہ مبارکہ کی کشش میں نے محسوس کی وہ سورہ یوسف تھی، اس لیے میں نے اپنا نام مسلمان ہو کے یوسف پسند کیا، یوسف رکھا اپنا نام۔ اور دوسرا نام آپ جانتے ہیں ان کا فیملی نیم ہوتا ہے، سر نیم ہوتا ہے، جو آباء و اجداد سے چلا آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا نام جو سر نیم تھا، دوسرا نام فیملی نیم، اس کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اب میں اسلام کا بیٹا ہوں،
اسلام کا بیڑا، اس لیے میرا نام یوسف اسلام ہے۔ یہ وہی بات ہے نا جو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھی گئی تھی کہ آپ کے آبا و اجداد کون تھے، کس نسل کس قبیلے سے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مسلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے میں وہ لوگ کم از کم جنہوں نے آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہیں باندھ رکھی، انہوں نے اس کتاب پاک کی تاثیر کو، کشش کو محسوس کیا ہے۔ لیکن یہ تاثیر بڑھتی ہے اور اپنا اصل اثر دکھاتی ہے اگر اس کی تلاوت صحیح طور پر کی جائے، حق کا تلاوت ہے، اس کی تلاوت کا حق اگر ادا کیا جائے اور کرنے والا پڑھنے والا صحیح طریقے سے اور صحیح انداز میں پڑھے تو یقیناً اس کی کشش میں اضافہ ہوتا ہے۔ زین القرآن باصواتکم، اور وہ طریقہ کیا ہے، اچھے طریقے سے کس طرح اس کی ادائیگی اور تلاوت ہو سکتی ہے جو اپنے دل کو بھی متاثر کرے اور دوسروں کے دلوں کو بھی متاثر کرے، اس کے لیے یہ علم تجوید ہے اور اس کے لیے یہ ساری محنت ہے جو یہ کلیات وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ قراء کرام کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے قرآن پاک کی قدرتی کشش میں، تاثیر میں، یہ تو نہیں میں کہتا کہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ اصل شکل میں سامنے آتی ہے اگر اس کی تلاوت صحیح طور پر کی جائے اور سنی جائے۔ اور اس سلسلے میں مدارس کے کردار کی بات ہوئی، آج سے 30 برس یا زیادہ پہلے کی بات ہے، 30-40 برس، کہ اچھے قراء اور مجودین، تجوید والے اچھے طریقے سے قرآن کو، تجوید کیا ہے، عمدگی سے، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا۔ تو یہ کہا جاتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں اگر کوئی آگے ہے اور کوئی کام کر رہا ہے اور قراء کرام پیدا کر رہا ہے تو وہ دیوبندی مکتب فکر ہے۔ ہم اہل حدیث اس مسئلے میں، اس میدان میں پیچھے تھے اور بہت پیچھے تھے۔ میں دعاگو ہوں اور شکر گزار ہوں اور تحسین کرتا ہوں ان مدارس کی جن میں جامعہ لاہور اسلامیہ بھی شامل ہے اور جن میں ہمارے بڑے بڑے قراء، حافظ ادریس عاصم صاحب کا نام لیا گیا اور حضرات ہیں، قاری عزیر صاحب ہیں، بہت سے نام ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی۔ اور آج ہم فخر سے تو نہیں لیکن شکر کے جذبات کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ قراءت اور تجوید کے اس میدان میں اہل حدیث بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مدارس نے، قراء نے جو پیش قدمی کی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور اس لائق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار بھی کریں۔ جہاں تک وفاق کا تعلق ہے، الحمدللہ کچھ اچھے اقدامات تجوید اور تجوید کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے یا اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو رائج کرنے کے لیے اور مدارس میں اس کا نصاب کا ایک حصہ بنانے کے لیے اچھے اقدامات ضرور کیے گئے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سلسلے میں بہت مزید توجہ کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہم دیں گے، دے رہے ہیں اور دیں گے، تاکہ اگر کوئی اب بھی اس میدان میں ہمارے طبقے کی، ہمارے مسلک والوں کی کمی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پورا کیا جائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب حضرات کا، منتظمین کا اور جامعہ لاہور اسلامیہ کا اور اس کلیت القرآن کا
اور اس کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کتاب پاک کی مزید خدمت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔